مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرکار رمضان کے یہ دن اپنی انتہا کو پہنچے، یہ مہینہ پھر سے ایک سال کے لیے ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اگلے سال اور اس سے کئی اگلے سال صحت، ایمان، عافیت کے ساتھ رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ رمضان کیا لے کر آیا تھا اور یہ پیغام کیا دے کر جا رہا ہے؟ آج کی اس مجلس میں پیغام ٹی وی آپ کے سامنے یہی پیغام لے کر آنے والا ہے کہ پیغام رمضان کیا ہے۔ رمضان بہرحال بہت بڑی سعادت لے کر آیا تھا، بہت بڑا موقع لے کر آیا تھا۔ روزانہ ہر دن اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت اور زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، آپ کی رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو کیا ہم نے ان رکاوٹوں سے فائدہ اٹھایا؟ اور اگر نہیں اٹھایا تو آج کے دن وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ مثلا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ الفطر تمہارے روزوں کی اس کے کفارہ بن جاتا ہے، ان کو صاف پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اس دن جو آپ عید کی خوشیاں ہیں اس کو آپ کیسے منائیں؟ عید ہوتی کس کی ہے؟ کیا گناہوں سے پاک ہونے والے کو ہی اصل میں عید کا وہ لطف اور ذائقہ حاصل ہوتا ہے، یا یہ جو عید ہم منا رہے ہیں جو چند گھنٹوں کی ہے اس حوالے سے ہم ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ تو یہ آخری سحری ہے، اس لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو پورے مہینے میں ہمارے دل میں اجاگر ہوتے رہے اور ہمارے دل میں یہ اٹھتے رہے کہ آخر ہم کامیاب ہوں گے؟ کہ کوئی پیغام ہمیں ملتا ہے، کوئی اندر سے کوئی فطرت میں انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی القاء ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کام صحیح کر لیا، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا نام اس فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یا اس فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور اس کے متعلق جاننے کے لیے آج کی یہ مجلس ہے جس کا عنوان پیغام رمضان۔ ہمارے ساتھ اس پیغام رمضان پر بات کرنے کے لیے دو معزز مہمان میری دائیں طرف تشریف فرما ہے، ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا پیغام ٹی وی جناب حافظ یوسف سراج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ یہ موضوع آپ ہی کا لیے تھا، ویسے یہ موضوع آپ ہی والا تھا، کیونکہ وہ جو فکری باتیں ہوتی ہیں نا جو لوگوں کو رغبت دلاتی ہیں اور ایک دم ایک بندے کے اندر کیفیت اجاگر کرتی ہیں، تو یہ آپ جیسے جو اچھے لکھاری ہیں ان سے ہی جاننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروڈیوسر صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو آج کے لیے بلایا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر مسعود قاسم، آپ استاد ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور آپ ان کو مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، بڑی معروف شخصیت ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ شکر سے ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب۔ یوسف صاحب، رمضان گزر گیا، آخری دن آ گیا، پھر عید کی خوشیاں ہیں، تو یہ فرمائیے کہ رمضان کی سعادت کو حاصل کر کے عید کے دن میں داخل ہونے والا اس نے کیا حاصل کیا؟ واقعتاً اس نے کچھ حاصل کیا یا ابھی کچھ مزید اس کو حاصل کر لینا چاہیے تھا؟ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت یہ مجلس ہے، بہت خوبصورت یہ موضوع ہے، اور بہت عجیب یہ لمحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا، ہمیں یاد ہے جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہمارے پروردگار نے ہمیں فرمایا تھا کہ ایام معدودات، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، چند دن ہے گزر جائیں، اور وہ دن گزر گئے۔ ٹھیک بات۔ اچھا، اس لمحے اداسی بھی ہونی چاہیے ایک مومن کو، اور خوشی بھی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اداسی اس لیے کہ یہ جو کیفیتیں، یہ جو بہاریں تھیں رمضان میں، اللہ اکبر، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک فل ٹاس دینے والا باؤلر لگا کے پسندیدہ کریز پہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تھا کہ بھئی جتنی بالیں باؤنڈری سے باہر پھینکنی ہے پھینک لو، جتنے چھکے مارنے مار لو۔ اب شیطان بندہ پڑا ہے، فرشتے روزانہ تمہیں جگا رہے ہیں،
یہ ماحول بن گیا تھا کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، کہ نیکی کے طلبگار تیرا ہی زمانہ ہے، اب تو آگے بڑھ، اٹھ، جو کمانا ہے کما لے۔ رب نے ضربیں لگا دی ہیں ہر چیز کو اور پورا ایک ماحول بنا دیا ہے، اور جو بغاوت پہ آمادہ تھا، جو معاصی کا مرتکب تھا، اسے روک دیا گیا تھا، اس کا ماحول نہیں بنایا گیا تھا۔ تو یہ ساری کیفیتیں تھیں، قرآن کی بہاریں تھیں، تراویح کا معاملہ، سحری میں اٹھنا، بے شمار ڈاکٹر صاحب برکات تھیں، اور روحانی کے اعتبار ساتھ ساتھ مطلب یہ کیفیت بھی آپ دیکھیں جب پوری فیملی 2 وقت اکٹھی معاشرے کا غالب حصہ جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہا اس طرف بڑھتا رہا، اور نورانی فرشتے، پھر لیلۃ القدر کا معاملہ، اعتکاف کا معاملہ، یہ ساری برکات تھیں۔ اور دراصل ڈاکٹر صاحب اللہ کرے کہ ہم سمجھیں کہ رمضان کی اصل میں اہمیت کیا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمارے ہاں تو اس کو ایک وہ اقبال نے بھی کہہ دیا نا کہ ایک پابندی سمجھ لی گئی کہ کس قدر قید رمضان تم پہ بھاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مشکل وقت ہے، مشکل نہیں ہے، اس کی قدر ان جوہریوں سے پوچھئے اسلاف میں سے جو اب رمضان جب گزر جائے گا تو وہ کیا کرتے تھے، 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو ہم کر چکے ہیں یہ قبول فرما لے، اللہ، اور اور اگلے 6 ماہ تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم بلغنا رمضان، ہمیں رمضان نصیب دوبارہ فرما دے۔ پہنچا اس میں۔ اور رمضان ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا نا وہ جیسے ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس حساب سے پہلے اپنا بھی کچھ محاسبہ کر لیا کرو۔ تو رمضان ایک محاسبہ بھی ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک قومے کا مریض ہوتا ہے، اب تو شاید لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہوں گی لیکن اپنے عہد کے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں کہ قومے کا جو مریض ہوتا ہے اس کی سانس بہت آہستہ چلتی ہے، تو اس کا تجزیہ اس وقت یہ کرتے تھے کہ اس کے آگے آئینہ رکھ دیتے تھے، اور کافی دیر جب آئینہ پڑا رہتا تھا تو اگر اس پہ کچھ دھند بن جاتی تھی اس کا مطلب ابھی زندہ ہے، قومے میں ہے۔ تو رمضان بھی ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہم لے سکتے ہیں کہ کیا اس میں بھی کوئی ایمان کی رمق پیدا ہوئی ہے کہ نہیں، کوئی احساس بیدار ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اگر اس میں بھی خدا نہ خواستہ یہ رمضان بھی ہمیں جگا نہیں سکا تو پھر بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ تو دوسری بات کہ اب چونکہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو خوشی بھی ہے، یقیناً اس پہ خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرے اللہ نے رکھا ہے، اور اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دھاڑے مار مار کے بس روتے ہی جائیں کہ کیا ہو گیا، لٹ گیا، پٹ گیا، نہیں۔ جو خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ یہ چند دن تھے، آپ نے محنت اور جدوجہد اور کوشش کی ہے، اب جو اگلا اللہ کا سیزن آیا ہے اس پہ بھی آپ نے خوش ہونا ہے، عید منانی ہے۔ ہاں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب اصل میں نا رمضان ان کے لیے ہے جو اہل ایمان ہے، جو رمضان کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں۔ لیکن فرض کریں آپ کا رمضان گزر گیا ہے اور آپ اس سے کچھ بھی نہیں کما سکے تو آج بھی آپ کا رمضان ہے، جب بھی 2 آنسو آپ بہا لیں، جب بھی آپ اپنی حیثیت اور اہمیت سمجھ لیں اور اپنے رب کا غفار ہونا سمجھ لیں، وہی آپ کا رمضان ہے، وہی آپ کی عید ہے۔ تو جن کا رمضان بڑا اچھا گزرا بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن چوڑے بھی نہیں ہونا، اکڑنا بھی نہیں ہے، بلکہ مزید وہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، ہمیں عاجز ہونا ہے اور قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ اور جن سے یہ نہیں ہو سکا انہیں بہت بڑی محرومی نصیب ہوئی ہے، اس کا احساس کرنا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ابھی یہ فیصلہ ہونا ہی ہوا ہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ کتنی خوفناک صورتحال ہوگی، کیا آج بھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آج بھی کچھ ڈرنے کی کیفیت ہو جائے تو یہ ریمیڈی ہو سکتی ہے کہ اگر آج ہی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے 29 دن ضائع کر دیے تو چلو آج تو صحیح کام کر لوں اور آج ہی اپنے رب کو منا لوں، کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ ہی کھلا ہے، ٹھیک، اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاں پہ رمضان کا مہینہ یہ بھیجا ہے، دیکھیں حافظ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی مومنوں کے لیے یہ چیز ختم نہیں ہوئی، ٹھیک، یہ محدود دن تھے، معدود دن تھے، گنے چنے دن تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے نیکیوں کو حاصل کرنے کے اور ذرائع بھی بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیے کہ رمضان چلا گیا ہے، ہم نے نیکی کی کنسسٹنسی کرنی ہے، اس میں تسلسل مستقل مزاجی پیدا کرنی ہے۔ مثلا رمضان چلا گیا، پہلی بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف رمضان کے ہی روزے نہیں رکھے، رمضان کے فرضی تھے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ مثلا اس کا میں اشارہ کر دیتا ہوں، دیکھیے شوال کے روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من الشوال کان کمن صام الدہر،
جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے 6 شوال کے روزے رکھ لیے، گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے، یعنی ہر سال وہ یہ پریکٹس اگر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے۔ صحیح، ایک بات یہ روزے کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ پھر روزے ہی کے حوالے سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سوموار اور جمعرات کا پیر اور روزہ، جمعرات کو روزہ رکھا۔ یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے۔ جس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ 1 سال قبل اور آنے والے کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سارے گناہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، تو صحیح۔ بندے کو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے حدیث طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنب الکبائر، کہ یہ 5 نمازیں، یہ جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک، یہ جتنا ہم یہ عبادت کرتے رہیں گے ہمارے گناہوں سے کفارہ بنتا رہے گا، لیکن اس وقت تک بنے گا جب تک ہم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں گے۔ مومن آدمی ہے، غلطیاں پھر بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ توبہ اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ دیکھیے توبہ صرف رمضان سے خاص نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ، کہ اللہ رب العالمین یہ ہر دن اور ہر رات کی بات ہو۔ جی ناظرین کو دیکھیے یہ احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا غفور ہے، اور کتنا بڑا جو توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے۔ فرمایا کہ رات کو اللہ ہاتھ پھیلا۔ اس نے تو ڈاکٹر صاحب وہ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو پکارا اور ہم نے اس سے کہا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم تو بہترین قبول کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ ہم تو نَادَانَا، بہترین توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ وہ تو بڑا ہی کمال ہے اس حوالے سے۔ وہ اس وقت بھی دعوت، یعنی اس وقت بھی دعوت کہ آئے کوئی در پہ ابھی آ جائیں، ہم اس کی دعوت، اس کی پکار کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیے آپ نے فرمایا کہ رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کو جس نے خطائیں کی ہیں، پاپ کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ اپنے رب کی رحمت کا قدردان ہو، آئے رب کی طرف، رب کا در کھلا ہے، اور اس سے توبہ کرے۔ اور پھر ساتھ ہی حدیث کا دوسرا حصہ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ جو رات کو خطائیں کرنے والا ہے، پاپ کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، وہ اپنی توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، یہ ہر رات عمل ہوتا ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اللہ، بندہ تب بھی اگر اس سے روزے سہون یا ڈیلیبریٹلی اس نے جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیے، گناہ گار اللہ کے ہاں ٹھہرا، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین سے خلوص نیت سے آج بھی چند لمحات اگر رمضان میں باقی ہیں، وہ ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکا، تو وہ پھر بھی رب کے پاس جائے، رب سے رجوع کرے، اور رجوع کرے رب کی طرف، اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا فائدہ اٹھائے، خلوص نیت سے توبہ کرے کہ اللہ تو موقع دے دے مجھے، اگر رمضان دوبارہ میری زندگی میں آتا ہے تو انشاءاللہ کوتاہی نہیں ہوگی، میں تیرے رستے کے لیے، تیری رضا کے لیے انشاءاللہ روزے ضرور رکھوں گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک روزہ، دیکھیے ہم نے نفلی روزوں کی بھی بات ساتھ کی، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اتنا بڑا اجر دیتا ہے، اتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص ایک روزہ اللہ کے رستے میں رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کی وہ جو حدیث آپ نے سنائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی آ جائے، تو مجھے تو قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ یاد آئی کہ اللہ ہمارا کیسا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ واقعی وہ اتنا کمال ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ گویا ہمارے دوست نے ہاتھ پھیلایا کہ آ جاؤ، اب بھی میرے پاس اور وقت ہے۔ میں وقفہ لے لوں اور مجھے واپس آ کے آپ سے اصل میں جو سوال میں نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رات کو جاگنے کا بندوبست کروا کے ہمیں جگایا ہے، ہمیں اس کی عادت ڈال دی ہے، تو اگر اس عادت کو پورے سال پر پھیلا دیا جائے، سحر گاہی کے جو فضائل اور فائدے سمیٹنا چاہیے ہمیں، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں آپ سے، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں جناب حافظ یوسف سراج صاحب اور ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ آپ سب، میں آپ کے سامنے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال رکھ گیا کہ سحر گاہی ہمیں جاگنے کی عادت ڈل گئی ہے، اب اس عادت کو ہم اپنے حق میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، صحت کے حوالے سے بھی اب تو ساری دنیا آپ کو کہتی ہے کہ بھئی وقت پہ جاگو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ جس میں آپ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکت عطا کر دے۔ پھر صبح جاگنا، فجر کے فوائد اور فجر کے بعد کے فوائد، یہ سب کچھ، رات جاگنا، رات کے کسی پہر میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اس پر ارشاد فرمائیے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سارا کوٹ کا قصہ ہے۔ صحیح۔ وہ ہمارے گاؤں میں خطیب ہیں ڈاکٹر عبدالرشید اظہر مرحوم کے بڑے بھائی ہیں، حافظ عبدالستار حافظہ اللہ تعالی، جی جی بہت بڑے ایک عالم تھے، علی محمد سعیدی جی جی، رحمہ اللہ۔ انہوں نے ہمارے گاؤں میں مدرسہ جامعہ بنایا، سعیدیہ، جامعہ سعیدیہ اب خانے وال میں۔ جی جی، تو یہ اس وقت طالب علم تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سحر گاہی کی عادت اس بچے کی بن جائے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ حفظ کے طالب علم تھے کہ صبح اٹھ کے سبق سنانا ہے، اس وقت یاد کرنا اچھا یاد ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا وہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ تو وہ آ کے ایک دن جگا کے چلے گئے، یہ پھر سو گئے۔ کہتے ہیں اگلے دن انہوں نے کوٹ اندر لٹکا دیا میرے کمرے میں۔ اچھا۔ تو آئے، دروازہ ناک کیا، اور دروازہ ناک کرنے کے بعد کہنے لگے کہ عبدالستار مجھے وہ کوٹ پکڑانا۔ اللہ۔ تو میں جب اٹھا اور جب کوٹ پکڑایا تو اتنی دیر میں بیدار ہو گیا، اور وہ دن اور آج کا دن کہتے ہیں کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی۔ اللہ۔ تو وہ ایک دن سے سیکھ گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 30 دن جگایا، اٹھایا، اور ہماری تربیت کی ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ تو واقعتاً یہ اتنا قیمتی وقت ہے، میں حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ انسان بھی کیسا ہے، ظاہر ہم بھی اس میں شامل ہیں اور بہت بھلکڑ ہیں اور خطا کار ہیں اور مواقع ضائع کرنے والے ہیں، ناشکرے بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، بس اللہ معافی کرے۔ تو یعنی وہ پہر جسے سحر کا وقت کہا، جب ہم سحری کرتے تھے اس وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، حدیث کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ ایسے ہی۔ اچھا، میں کیسا بدقسمت انسان ہوں کہ جس نے عطا کرنا ہے، جس نے دینا ہے، وہ 7ویں آسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرما چکا ہے، اور میں جو سائل ہوں، جو سوالی ہوں، جو فقیر ہوں، جو منگتا ہوں، جو ہر لمحے محتاج ہوں، میں اکڑ کے بستر سے جس کی ضرورتیں ہی ختم ہوتی، میں بستر سے نیچے نہیں آ سکتا۔ اللہ۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ پریکٹس ہمیں جو کروائی گئی، اور جو آپ نے سائنسی اعتبار سے بات کی ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے ایک ریسرچ پڑھ رکھی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں سائنٹیفکلی کہ اس وقت جو آپ کو آکسیجن ملتی ہے وہ یعنی پورے 24 گھنٹوں میں کہیں نہیں ملتی۔ اور وہ بلکہ حیران ہو رہا تھا، وہ کوئی مغربی ڈاکٹر تھا، سائنسدان، وہ کہتا تھا کہ اس وقت ان کو اٹھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ یہ باقی باتیں تو ظاہر روحانی باتیں ہیں، تو ان سے تو ان کا اتنا تعلق نہیں ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس میں ایک دنیاوی فائدہ بھی ضرور ان کے لیے ہے کہ یہ اس وقت سانس لیتے ہیں جب دنیا میں کسی کو ایسا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال لندن میں جا کے بھی جو ایک متضاد اور اپوزٹ ماحول ہے، وہاں بھی انہوں نے اس کو اگر جاری رکھا اور وہ اٹھتے تھے۔ تو ہمیں بہرحال یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کوشش کریں کہ ہر روز اٹھیں، نہیں تو کم از کم کچھ دن ایسے، وہ تو بہت مبارک لوگ ہیں نا جو ہر روز آدھ گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں، آپ جو اللہ سے مانگنا ہے اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے وہ اسے لے لیں۔ سارا دن آپ نے دفتروں میں دھکے کھانے ہیں، مختلف شخصیات سے جا کے ملنا ہے، جھڑکیں کھانی ہیں، کام آپ کے ہونے نہیں ہیں، پریشان ہو کے بلڈ پریشر آپ نے کروا لینا، ایک آدھا گھنٹہ ہے، آپ اٹھیں انشاءاللہ، اس پہ، اس باب پہ، اس در پہ دستک دیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ علمی آدمی ہیں اور لکھنے لکھانے اور اس طرح کی چیزیں، آج بہت سے لوگ پڑھنے والوں میں شامل ہیں جناب، تو ابوالکلام آزاد کا جتنا کام ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اٹھتا ہوں، کیا بات کی، سحر کے وقت، کیا یاد کروایا، چونکہ اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے۔ یہ وقت اس اعتبار سے کتنا قیمتی ہے، اہل علم کے لیے، میں اہل تصنیف کے لیے، اہل قلم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دن میں لکھنا چاہتے ہیں، یکسو نہیں ہو پاتے، کوئی بچے نے تنگ کر دیا، کوئی بیگم کی فرمائش آ گئی، کوئی ملنے والا آ گیا، یہ ایسا وقت ہے جو بڑا خالص وقت ہے، اس میں آپ جو کام کریں گے اس میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کو 100 دماغوں کا آدمی کہا جاتا ہے، کہا گیا، اور ہندوستان کا ابن تیمیہ کہا شورش کشمیری میں۔ تو اللہ کرے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، کو عادت ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو تھوڑا جاری رکھنے کی کوشش کریں، اس کو جاری رکھنا چاہیے، فائدہ اپنا ہی ہے، اس کا فائدہ اپنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب
عید، ایک تو اس پر ظاہر ہے صدقۃ الفطر کی اہمیت پر کچھ ارشاد فرمائیے، کیونکہ ہم بہرحال خطا کار ہیں، ہمارے روزے خطاؤں سے پاک تو نہیں ہوتے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب ہمارے ناظرین کے روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو ان کی قبولیت کا ایک ذریعہ بہرحال صدقۃ الفطر بھی ہے، کہ یہ ایک طرف تو طہرۃ للصائمین ہے، دوسری طرف یہ طعمۃ للمساکین ہے۔ اس پر ارشاد فرمائیے کہ یہ کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اور اس کو دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم مسئلہ اس حوالے سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مقرر کیا ہے پیمانہ، 1 سا کھجور سے، 1 سا جو ہے شعیر جو سے، من الذکر والانثی، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی اور آزاد سے بھی، غلام سے بھی، چھوٹے سے بھی، بڑے سے بھی، یعنی جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان تمام کی طرف سے 1 سا فی کس کے اعتبار سے یہ دیا جائے گا۔ باقی اس کا جو مقصد ہے، جس طرح آپ نے خود بیان فرمایا، یہ 2 ٹرمینالوجیز آپ نے بولی کہ طعمۃ للمساکین، کہ یہ ایک کھانا ہے مساکین کے لیے، اور صائمین کے لیے ایک پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور کس چیز سے پاکیزگی؟ من اللغو والرفث سے، کہ جو دوران روزہ پھر بھی انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی چھوٹے موٹے گناہ کا ارتکاب اس سے ہو گیا، تو وہ صدقہ فطر جب وہ ادا کرے گا تو اس کے لیے یقینی بات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا یہ چیز کفارہ بھی بنے گی۔ اب اس میں ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے صدقۃ الفطر دینا ہے تو اس میں صحابہ کرام کا عمل اس میں موجود ہے، علماء بیان کرتے ہیں اور اس کی انسائٹ ملتی ہے کہ وہ رمضان میں ابتدائی دنوں میں بھی دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل وجوب جو ہے وہ چاند شوال کا چاند نظر آنے سے اس کا وجوب ہوتا ہے، یعنی اس وقت سے لے کر ہم نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، قبل از نماز ادا کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ اس میں شرکت کر سکیں جو عید کی خوشیوں میں کھانے سے محروم اور وہ سوال نہ کریں۔ اصل میں اس میں پھر اگلا مسئلہ یہ بھی ہے جو ناظرین سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے مصارف کون سے ہیں، کہ یہ کن کو دینا ہے؟ یہ اس کے مصارف عمومی طور پہ وہی مصارف ہیں جو سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف 8 بیان کیے ہیں، انہی مصارف پر، یعنی انہی قسم کے لوگوں پر یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں چونکہ ہمارے ہاں غلہ چلتا ہے تو ترجیحی طور پر ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ لوگ اس پہ ہمارے ہاں علماء کی ایسی تعداد بھی موجود ہے جو صرف اس کی جنس پر اصرار کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں کہ صرف جنس دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو باقاعدہ غلے کا لفظ ہے وہی جو وہاں پہ استعمال ہوتا، تمر ہے، شعیر ہے، وہ استعمال کیا۔ تو ہمارے ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ چلیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ گندم کہاں سے لائے، وہ پسائے راتوں رات کہاں سے، تو یہ چیز مشکل ہے، چلو اس حوالے سے اس کو پیسے دے دیے جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر اس کے پاس لوازمات پکانے کے پورے نہیں ہیں، فار ایگزامپل آٹا اس کے پاس موجود ہے یا اس نے کوئی اور چیز اس کے لیے وہ صبح جو کھانا چاہتا ہے وہ پیسوں کی وہ بھی لے لے، تو یہ سہولت علماء نے پیدا کی ہے، تو اس لیے یہ چیز۔ ایک اور بھی احتمال ہے کہ وہ جو دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بہرحال اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ غلہ بھی یا کھجوریں اور دیگر اجناس جو ہیں وہ بطور سرمایہ ہی استعمال ہوتی تھیں اور ان کو فروخت کرنا، اور وہاں ایسا ماحول نہیں تھا کہ اگر کوئی مسکین اپنے ہاں سے غلہ فروخت کرنے جائے تو اس کو تاجر جو ہے وہ اونے پونے خریدیں، وہ حالات بہتر تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ غلہ دیتے ہیں، یہ دینا مشکل ہے اس وقت جو آپ کی شہری زندگی ہے، پھر اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہے جو اس کی شہری زندگی ہے، جو وہ ایک ظاہر ہے محتاج ہے، اس کے پاس تو محل نہیں ہے، اس کے پاس تو 4 سے 10 مرلے کا مکان نہیں، ممکن ہے ایک ہی کمرہ ہو، تو اس میں رکھنا، اس کے لیے اس کو مینٹین کرنا، اور پھر اگر وہ بیچنے جاتا ہے تو 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو اس کی جو مسکینی کا بھرم ہے وہ کھل جائے گا، اور دوسرا وہ اس سے اونے پونے داموں خریدا جائے گا، وہ اس کو کبھی بھی مناسب قیمت نہیں ملے گی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ علماء دوبارہ سے اس پہ اتفاق کر لیں کہ اگر آپ آج پیسوں کی صورت میں، رقم کی صورت میں دے دیں تو یہ بہتر ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ہے، دیکھیں ہم ہر چیز کو جدید تقاضوں کے مطابق اور
پبلک کی جو ضروریات جہاں ہیں، گنجائش سہولیات نکلتی ہے، جو شریعت کی گنجائش میں ہی ہم نے کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیں جو آپ نے بات بجا فرمائی کہ ممکن ہے اس کا ایک کمرے کا مکان ہو، وہ غلہ رکھے کہاں، پھر اس کے لیے راتوں رات مینج کس طرح کرے، شہری زندگی ہے، دیہاتی زندگی ہے، یہ ہر علاقہ یعنی ایریا ٹو ایریا چیز ویری کرتی ہے اور پھر اس کا بھرم بھی کھلتا ہے۔ تو یہ چیزیں لازمی دیکھیں اس کے پاس فار ایگزامپل وہ صبح وہ عید سے پہلے وہ سیویاں کھا کے جانا چاہتا ہے، اب اس کے پاس ایک آئٹم تو موجود ہے، چینی نہیں ہے، ہم اس کے گھر میں گندم دے ہیں، اب وہ اس میں گندم تو نہیں ڈالے گا۔ تو اس کے لیے علماء کو اس میں ریکنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس کے لیے ممکن سہولت جس میں وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے اور اس کے لیے وہ اچھا کھانا بن سکے اور وہ دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح وہ بھی پراپرلی خوشیوں میں شریک ہو سکے، تو اس کے لیے ان کو علماء کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عید کا دن کیا انعام ہے اور انعام کن کے لیے ہے؟ وہ جنہوں نے روزے رکھے، وہ جنہوں نے اپنے مالک کو راضی کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے نہ رمضان میں احترام رمضان کا کیا، نہ روزوں کا احترام کیا اور نہ ہی اپنے رب کو منایا، اور آج وہ ہم دیکھتے ہیں آپ بھی چونکہ اب آپ اسی شہر میں رہ رہے ہیں کہ لوگ نوجوان جو ہیں وہ رات کو ہی عید کی خوشیاں اپنے انداز سے منانا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں کی وہ بلتریاں نکال دیتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، ریسنگ کرتے ہیں۔ یہ جو انداز ہے خوشی منانے کا، اسلام نے تو بڑا شاندار تصور دیا تھا، اور ان کو دیا تھا جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کے سامنے جھک کر گزاری ہے، تو ان کو پھر کہا کہ اپنے دن کا آغاز اس طرح سے کرو کہ صبح اٹھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو اس پر آپ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں کیسا رویہ اور خوشی کن کے لیے تھی اصل میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جن کرداروں کا آپ نے تذکرہ فرمایا دراصل وہ تو شاید سمجھتے ہیں کہ عید انہی کی ہے، یہ جو روزے دار روزہ رکھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، ان کا کیا تعلق ہے اس عید سے جو وہ منانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مسلمان کی خوشی ہو یا غم ہو، زندگی ہو یا موت ہو، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، گائیڈنس وہ آئیڈیل ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ عید پیارے پیغمبر نے بھی منائی ہے، عید صحابہ نے بھی منائی ہے، اور عید ایک شرعی تہوار ہے، یہ کوئی اپنی من مرضی کرنے کا نام نہیں ہے، کوئی ہمیں ایسی نعوذ باللہ آزادی نہیں مل گئی کہ شیطان کے ساتھ ہم بھی پوری شیطانیاں کرنے کے لیے آزاد ہو گئے ہیں۔ ہم کل بھی مومن تھے، ہم آج بھی مومن ہیں، کل بھی ہم اتباع رسول میں زندہ تھے، آج بھی ہمیں اتباع رسول میں زندہ رہنا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ آپ ایک فوجی اگر ہوں اور آپ کو کسی تربیت پہ لے جایا جائے، آپ نے کوئی کمانڈو کی تربیت حاصل کی اور آپ کو پھر میدان میں چھوڑا جائے، کچھ تربیت کا اظہار کریں اور آپ اس وقت بالکل بھول ہی جائیں اور کچھ اس کے اپوزٹ چیزیں کرنے لگ جائیں، تو کیا آپ نے تربیت حاصل کی ہے؟ یہ تو ماہ تربیت تھا۔ اب تو وقت آیا ہے اور ٹھیک ایک دن ہے، پہلا دن ہے، پہلا لمحہ کہ آپ نے اظہار کرنا ہے کہ کوئی ابدیت ہمارے اندر آئی ہے کہ نہیں، کوئی اللہ کو ہم نے اپنے راضی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور کتنا ہم نے اپنے اندر وہ جذبہ صبر کا، وہ مادہ تقویٰ کا، وہ طہارت کا، جس کے لیے وہ جو رمضان کا رنگ ہے اس کا اظہار کرنا تو وہ کتنا ہمارے اندر سے جھلک اور چھلک رہا ہے۔ اچھا مجھے اس پر نا ایک وقفہ لینا ہے، اور اصل میں یہ چاہ رہا ہوں تھوڑی تفصیل اس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ لہو و لعب کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا کہ ہمیں اس طرح خوشی نہیں منانا، ہمیں اس طرح سے خوشی منانا ہے۔ اور آج جو امت مسلمہ کے یہ جو نوجوان ہیں، یہ بہرحال ہمارے نوجوان ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے عید کے دن لہو و لعب کو اپنے لیے لازم کیسے کر لیا، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفہ لینا ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ واپس آ کے یوسف سراج صاحب سے یہی بات پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور آج ہم اسی گفتگو کے اس وقفے کے بعد آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ ذرا دھیان سے ان باتوں کو سنیے گا، خاص طور پہ وہ نوجوان اگر ہمیں سن رہے ہیں یا ان کے والدین سن رہے ہیں تو ضرور اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہوار مدینہ میں دیکھے اور دیکھا کہ وہاں جو یہود ہیں، وہاں جو اوس اور خزرج کے قبائل ہیں، مشرکین ابھی باقی ہیں، وہ کس طرح سے لہو و لعب میں پڑے ہیں، کس طرح سے ہاؤ ہوں مچاتے ہیں، کس طرح سے شور و شغب کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 دن خوشی کے عطا فرمائے۔ جی یوسف سراج صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب،
دو دن ہمیں خوشی کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان سے بہتر دن ہے، ان کے بدلے میں دن ہے، یعنی وہ اچھی چیز نہیں تھی یہ اچھی چیز ہے، وہ بہتر چیز نہیں تھی یہ بہتر چیز ہے۔ تو ہم کیسے عجیب لوگ ہوں گے کہ ہمارے لیے ہمارے رسول اور ہمارا اللہ کوئی بہتر چیز پسند فرمائے اور ہم اس کو چھوڑ کے پھر اسی طرف چلے جائیں۔ ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب یاد رکھنا چاہیے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی ایک فرق ہے، ہمارے نوجوان ہوں، ہماری نوجوان بچیاں ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے والدین ہوں، اور تھوڑا سا ریلیکس بھی کر دیتے ہیں والدین بعض دفعہ کہ عید کا دن، ہاں عید کے دن میں کچھ گنجائش ہے کہ وہ بچیاں الگ سے کچھ اپنا گا رہی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، لیکن پردے میں رہ کے الگ تخلیے میں لہو و لعب سے پاک ہو، شرکیہ چیزوں سے پاک ہو، اور موسیقی جو ممنوع ہے اس سے پاک ہو، تو آپ اس میں تفریح کر سکتے ہیں، نوجوان بھی تفریح کر سکتے ہیں، لیکن وہ جائز قسم کی تفریح ہم کریں گے، حدود سے باہر والی تفریح نہیں، حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اس میں ہم عید کس کو سمجھتے ہیں؟ نئے لباس کو عید سمجھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ چلنے کو عید سمجھتے ہیں، دوستوں سے ملنے کو عید سمجھتے ہیں، یہ اگلی چیز ہے۔ اصل چیز ہے نماز عید جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ میں اسی لاہور میں رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی رہتے ہیں، آپ اس وقت دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ لوگ سوئے رہتے ہیں، بہت زیادہ لوگ سوئے رہتے ہیں، عید نہیں پڑھتے۔ یہ کون سی عید ہے جو آپ پڑھنے جا ہی نہیں رہے؟ پیارے پیغمبر کا ارشاد تو یہ ہے کہ آپ ان خواتین کو بھی ضرور لے کے جائیں گے جو نماز پڑھنے کی کیفیت میں نہیں ہے، وہ دعا میں شریک ہوں گے۔ تو سب سے اہم کام اس دن کا یہ ہے کہ آپ نے، اور میں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم نا چھوٹے چھوٹے اجتماعات کرتے ہیں، ہر مسجد والا کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی ٹیکنیکل مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو اسلام چاہتا ہے، شان و شوکت دکھانا چاہتا ہے، وہ بڑا اجتماع ہونا چاہیے، اس میں نوجوان بھی شریک ہوں، نوجوان بچیاں بھی شریک ہوں۔ یہاں تک پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے تو وہ فرمایا کہ وہ اپنی بہن سے دوپٹہ لے لے، اپنی سہیلی سے دوپٹہ لے لے، اور جائے ضرور، یعنی اہم کام کرنے کا یہ ہے، اور مسلمان کی خوشی اور غمی وہ حدود سے باہر نہیں ہوتی۔ بلکہ اس نے اگلی بات بھی پوچھی کہ اگر اس کی سہیلی کے پاس نہ تو کہا دونوں مل کے آ جاؤ، دونوں مل کے اٹھ کے چلیے، اتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب عید کا تصور، کیونکہ ہم یہی تصور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا یہ خراب ہمارے ہاں محسوس کیا جاتا ہے، وہی نوجوان جیسے یوسف سراج صاحب نے کہا جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو نماز بھی نہیں ادا کرتے، اور اس دن اصل میں جو بدلے کا دن ہے، جو صلے کا دن ہے، اور صبح آپ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور اپنی مزدوری پر اپنے رب سے اچھی اور بہتر اجرت حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ آپ سوئے رہے اور جب اٹھے تو آپ نے نافرمانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو رمضان ختم ہوا تو آپ پر وہ جائز پابندیاں جو لگائی تھیں اس مہینے میں، وہ اصل میں آسان اور نرم کر دی گئی ہیں، نہ کہ وہ پابندیاں جو مستقل آپ پر موجود ہیں یا حرام کام ہیں، ان کی تو اجازت نہیں مل سکتی۔ جی بالکل، بے شک جو بات آپ صاحب نے، یوسف صاحب نے کہی ہے، میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو تصور عید کا ہے، جس طرح انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کہی کہ بات یہ ہے کہ لوگ اس میں نافرمانی، لہو و لعب کی صورت میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ انہیں احساس ہی اس چیز کا نہیں رہتا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ نے بھی، ہم نے سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں لوگ عید پڑھنے کثرت کے ساتھ نہیں آتے، جس طرح انہوں نے بات کی کہ لوگ اکثر سوئے رہتے ہیں، کیونکہ آج کل دن جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، تو راتیں چھوٹی ہیں، تو رات شاپنگ میں گزر گئی یا باتیں کرتے گزر گئی، اور اسی طرح فارغ البالی میں رات گزر گئی، صبح سوئے رہے۔ تو جو شکرانے کے نفل تھے جس کی اہمیت انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمائی ہے، تو وہ ساری گفتگو اور وہ جو سارا کچھ جو عید کی خوشیاں ہیں وہ اس میں ماند پڑ گئیں اگر ہم اس کی باقاعدہ نماز ہی نہیں پڑھ سکے۔ تو اشعار کی صورت میں جو چیزیں اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں اشعار، کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نئے کپڑے پہن لیں، انما العید لمن خوف بالوعید، اصل میں عید اس شخص کی ہے جو گناہ کی اور اللہ کی طرف سے جو وعید ہے اس سے ڈر گیا۔ اصل میں عید اس نے منائی ہے کہ ترک معاصی جو ہم نے رمضان میں، جس طرح آپ نے اپنے سوال میں پوچھا کہ جو چیزیں کچھ مستقل طور پہ جن کو حرام کیا گیا تھا، لوگوں نے صرف اس کو رمضان میں ہی اس کو حرام سمجھا اور بعد میں پھر اس کو اپنے طور پہ حلال سمجھ لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز عید کے لیے عیدگاہ میں بن سنور کے آنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو کا اہتمام کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ لیس العید لمن تبخر بالعود، کہ انسان عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کر کے آئے، انما العید لمن تاب ولا یعود، حقیقت میں عید اس نے منائی ہے جو شخص توبہ طائب ہو گیا اور توبہ کی شرائط پہ عمل کرتے ہوئے وہ اب اس گناہ کی طرف نہیں لوٹا۔ پھر اس کے بعد لیس العید لمن نصب القدور،
عید اس شخص کے لیے نہیں ہے یا اس کی عید نہیں ہے جس نے بڑی بڑی ہانڈیاں، رنگ برنگے سالن پکائے، بڑی بڑی ڈشز بنا دی اور اچھی اچھی فیسٹ اپنے دوستوں کی اور ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا۔ انما العید لمن سعد بالمقدور، حقیقت میں اس شخص کے لیے عید ہے جس نے حتی المقدور نیک بننے کی کوشش کی، نیکی کو پانے کی کوشش کی، نیک راستے پہ چلنے کی کوشش کی۔ اور پھر کہا گیا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے دنیاوی زیب و زینت کا، زیب و زیبائش کا اہتمام کر لیا۔ انما العید، حقیقت میں اس شخص کے لیے عید ہے کہ جس نے لمن تزود بزاد التقوی، جس نے تقوی کے لباس کو اوڑھ لیا۔ اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ حقیقت میں زاد راہ جو ہے نا وہ انسان کی تقوی ہے، للہیت ہے۔ اور پھر لیس العید لمن رقب المطایا، بڑی بڑی لمبی سواریاں اور اچھی اچھی سواریاں اور کنوینسز کا اہتمام کر کے بندہ یہ پھرتا پھرے اور سارے شہر کو اپنا شہرت دلاتا پھرے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے، انما العید لمن ترک الخطایا، کہ جس نے خطائیں چھوڑ دیں، غلطیاں چھوڑ دیں، گناہ کرنے چھوڑ دیے، اس کی عید ہے، اس کی عید ہے۔ لیس العید لمن بسط البساط، اور عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اعلیٰ درجہ فرش اور اپنے مکانوں کو جس نے آراستہ کیا، ایلومینیٹ کر لیا اور اس کی تزئین و آرائش کر لی۔ انما العید لمن جاوز الصراط، حقیقت میں خوشی اس کی ہے، عید اس کی ہے جو اس طرف کامیاب ہو گیا کہ وہ پل صراط سے گزر جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیا شاندار تصور ہے۔ اور واقعتاً عید تو اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا۔ اس مہینے کی عظمت کے بعد اس نے پورے 11 مہینے اسی طرح سے ڈرتے بچتے اور تقوی کے ساتھ گزار دیے۔ عید تو واقعی اسی کی ہے، وگرنہ نئے لباس پہننے والے تو وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا۔ حافظ صاحب، عید کا تہذیبی حسن، میں نے یہ سوال جان بوجھ کر آپ سے کیا ہے اس لیے کہ ایک تو آپ میری طرح دیہاتی آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے، مجھے بھی یاد ہے میری ماں جی مجھے صبح ہی مجھ سے ہی کہتی، کیونکہ دوسرے بھائیوں سے زیادہ ذرا میں ان کے قریب تھا اس حوالے سے، اور الحمدللہ آخری وقت تک بھی میرے ساتھ رہیں، تو مجھے صبح یہ آرڈر ہوتا کہ تم نے نماز پڑھ کے آنا، تم نے کہیں نہیں جانا، کیوں کہ یہ چچا کے گھر دے کے آنا ہے، یہ تایا کے گھر دے کے آنا ہے، یہ فلاں ایک عورت ہے ہمارے قریب ہے، اس کے گھر میں دودھ نہیں ہے، اس کے گھر میں دودھ اور دہی دے کے آنا ہے۔ اچھا، ادھر سے بھی چیزیں آتی تھیں۔ ایک تو یہ بات، پھر عید کے دن میل ملاقات، ملنا جلنا، سارے لوگوں سے ملنا۔ اب تو ہم سمٹ کر رہ گئے اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے نے کچھ کھایا نہیں کھایا، اور نہ ہم اسے اپنے کھانے میں شامل کرنے کی، ہم بیٹھے ہیں یا تو ہم ٹی وی پروگرام پہ بیٹھے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یا پھر ہم نے اپنا ہی سلسلہ اٹھایا ہے اور کسی علاقے میں، کسی پارک میں، کسی سیرگاہ میں، تفریح گاہ میں گئے اور اپنے آپ کو خوش کیا۔ یہ جو تہذیبی حسن تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ شرعی طور پر وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا جو آج بھی ضروری ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں بہت خوبصورت آپ نے باتیں تو بیان کر ہی دی ہیں ساری ماشاءاللہ، اور بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ میں بھی اس کو تو بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں شروع کروں گا ڈاکٹر صاحب یہ رمضان سے تھوڑا سا نا، کیونکہ عید کے دن بھی اور پورے رمضان میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مولانا محمد حسین شیخو پوری ہمارے ایک خطیب بڑے معروف پاکستان کے، بڑی اچھی مثالیں دیا کرتے تھے کہ خامند سویا پڑا ہے، بیوی بیچاری اٹھی ہے کو رات 12 بجے، اس نے کوئی دہی بلویا، اس وقت اور معاملے تھے، کوئی مکھن بنایا، کوئی پراٹھا بنایا، کوئی کرا کے سارا کچھ، اس کو اٹھانے آ گئی، یہ کہتے اچھا ٹائم ہو بھی گیا۔ تو یہ وہ بیچاری جو سارا رمضان انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، سحری میں، افطاری میں۔ ڈاکٹر صاحب، روزے کی حالت میں افطاری بنانا بڑا مشکل ہے، کچن میں کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے، آپ اے سی میں اندر پڑے تنگ ہوتے ہیں، وہ کچن میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، عید کے دن پھر جیسے وہ مولوی کو چھٹی نہیں نہ ہوتی، ہر تہوار پہ اس کا کام بڑھ جاتا ہے، ان بیویوں کا کام بھی بڑھ گیا ہے، انہوں نے پھر آج طرح طرح کے پکوان بنانے ہیں، بچوں کو تیار کرنا ہے، سارا کچھ۔ تو خصوصی طور پر ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، یہ بھی ہماری تہذیب کا حسن ہے اور تہذیب کا بنیادی کردار ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ والدہ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ کس گھر میں کیا ہے، کس گھر کی کیفیت کیا ہے، کہاں خاتون خانہ کمزور ہے، کس کے پاس دودھ نہیں ہوگا، کس کے پاس لسی نہیں ہوگی، کس کے پاس چینی نہیں ہوگی، تو یہ پورے محلے کی کبھی خبر ہوتی تھی۔ بالکل صحیح۔ اور آج واقعتاً ہم نے ایسے ایسے قلعے بنا لیے ہیں، قید خانے بنا لیے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ایک قید خانہ وہ ہے جو 4 دیواری کے اندر ہے، ٹھیک، جس میں ہم اہل محلہ سے کٹ کے جی رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے اپنے اپنے کمرے بھی قید خانے بنا لیے ہیں، اور ہم اپنے موبائل پہ، اپنے ٹی وی پہ، ڈاکٹر صاحب چلو ٹی وی کے بارے میں جو بھی بات کی جائے، آپ
تو ہم بھی ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں، کبھی اس کے خلاف بات ہوتی تھی، لیکن جب ٹی وی ہوتا تھا تو سین میں ایک ہوتا تھا، تب بھی اکٹھے نہیں، ہمارے بیٹھتے تھے۔ ٹی وی کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ہمارے ٹی وی کا مقصد بہرحال پیغام ہے، اللہ کے دین الحمدللہ کا وہ چونکہ جب چیز بدل گئی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو لیکن میں وہ سماجی اور تہذیبی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کو لگاتے بھی تھے تو سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، لیکن آج ایک اور چیز آ گئی ہے کہ آپ کا اپنا موبائل ہے اور وہی ٹی وی ہے یا گھر میں کمرے میں LCD لگی ہے، یہ اتنے حصار، یہ اتنی قید، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری پرائیویسی ہے، میری بھائی کیسی پرائیویسی ہے؟ 2 فرشتے ادھر بیٹھے ہیں، ایک لمحہ آپ کا جانے نہیں دیتے، ساری چیزیں گوگل پہ آپ کے جناب علم نشرہ ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں فیس بک نے ڈیٹا وہ کر دیا، ریلیز کر دیا یا لیک کر دیا، تو کون سی پرائیویسی اور کیا محرومی ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم انسانوں سے دور ہو گئے۔ صحیح بات، ہم گویا کہ کوئی رشتوں سے دور ہو گئے، تنہائی کے جنگل میں جی رہے ہیں، ہم رشتوں سے دور ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب انسان کے بغیر نہیں جی سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی، یہ سوشل اینیمل ہے انسان۔ تو عین عید کے دن کووڈ بھی ہے، وہ ہمیں احتیاط اور SOPs بھی سکھا رہے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور تجویز کریں گے کہ جتنا ممکن ہے کم از کم فون کے ذریعے ہر رشتہ دار کو ضرور کال کر لیں، بہن کو، بھائیوں کو، بہنیں بڑا انتظار کر رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب بھائیوں کی کال کا، ان سے ملنے کا، ان کی عیدی بھی ضرور دیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی توفیق ہے، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کر دیں جس طرح کے حالات ہیں، اور پورے اہل محلہ میں، پورے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی نصیب فرمائی ہے۔ وہ ساری باتیں آپ نے بیان کر دی، ان کا خیال کرتے ہوئے رشتے بھی نبھانے ہیں، دوستیاں بھی نبھانی ہیں، ملا سکے تو بڑی اچھی بات ہے، کال کر لیں ورنہ، اور جس تک تحائف ہدایہ پہنچا سکتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے پہنچائیں ڈاکٹر صاحب، وہ گن گن کے دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے، خوشی کا معاملہ ہے، تو جو ہو سکتا ہے، خوشی اصل یہ ہے، عید اصل یہ ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں پڑے ہوئے تھے انہیں تو نہیں ملا، اس خوشی میں آج رمضان مکمل بھی ہو گیا، تراویح مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گئے، آج ہم وہ ایسے ویسے صحابہ کرام بھی ہیں کہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، پوری گائے ذبح کر دی، آپ کا تو پورا قرآن مکمل ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ آج کرنے کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے۔ بہت شکریہ یوسف سراج صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو، اور عید کے حوالے سے بڑی ایسی باتیں کی ہیں جو واقعتاً آج اگر دوبارہ سے اس کو کر دیا جائے تو یہ جو حسن ہے معاشرے کا وہ لوٹ آئے گا۔ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کو ہم وقتاً فوقتاً رمضان میں زحمت دیتے رہے اور آپ بڑی بخوشی جو ہے وہ تشریف لاتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین، رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے اور جانے کب ملاقات ہو دوبارہ، اور اسی طرح رمضان بھی جانے ملتا ہے نہیں ملتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہم تو اس کے لیے دعاگو ہیں کہ ہمیں ضرور بار بار ہماری زندگی میں یہ موقع ملے۔ رمضان، اس کا پیغام، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو دوری ہم نے گناہ سے اختیار کی تھی اس کو مستقل کر لیں، اور جو رغبت نیکی کی ہم نے رمضان میں محسوس کی تھی، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پورا سال نماز نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ رنگ اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے کہ عید کے روز ہی اتر جائے، اگر نہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساروں کا تو عید کی نماز سے پہلے ہی اتر جاتا ہے، بہت ساروں کا ہفتے بعد اتر جاتا ہے، بہت ساروں کا مہینے کے اندر اتر جاتا ہے۔ کم سے کم یہ رنگ کوئی 11 مہینے تو رہنا چاہیے کہ تھوڑا مدھم پڑھتے پڑھتے دوبارہ سے اس پر نیا رنگ چڑھانے کا موسم آ جائے۔ دوسری بات، عید کے حوالے سے جہاں آپ اپنے 4-3 بچوں کا اچھا بہترین لباس لیتے ہیں تو آپ کے قریب رہنے والا، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کا ڈرائیور، آپ کا ساتھی، آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی خاتون، کوئی ایک آدھ لباس اس کے بچے کے لیے بھی لے لیں، شاید آپ کو اس سے عید کی خوشی کا وہ ذائقہ اور وہ لذت محسوس ہو جو بے شمار کھانے کھا کر اور اپنی خواہشات کے اندر اس وادی میں اتر کر بھی حاصل نہ ہو سکتا ہو۔ تو کچھ نہ کچھ ایسے کیجیے۔ میں نے چند روز پہلے بھی یہاں ہمارے ایک شیخ کی بات کی کہ میں جب ان سے ایک دفعہ ملنے گیا، اور مجھے جب بھی میں جاتا ہوں ان کے پاس، شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے، شیخ الحدیث ہیں اور ہندو سے مسلمان ہوئے، تو جب میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ایک خاص تعلق اور محبت ہے ان سے، تو وہ جب اپنے ہاتھوں میں چہرہ میرا لے کر اس پر وہ ایک نصیحت کرتے ہیں، ان میں سے ایک دفعہ انہوں نے ایک نصیحت کی کہ کچھ ایسا کرو کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں۔ عید کے روز بھی یاد رکھیے گا، آپ کچھ ایسا کریں کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر موٹر سائیکل کی بنسری نکال کر اس کو پھٹ پھٹی بنا کر لوگوں کے سامنے ون ویلنگ کرتے ہوئے جائیں گے، لوگوں کے دل سے دعا نہیں بلکہ تانا، بد دعا نکلے گی۔ ایسا کچھ کریں
کہ آج آپ کو عید کے روز آپ کو لوگ سراہ رہے ہوں، لوگ آپ کے رویے کی تعریف کر رہے ہوں، اور اللہ کی زمین پر یہی آپ کے شہداء ہیں، آپ کی گواہی دینے والے ہیں۔ اگر یہ گواہیاں ہمارے بارے میں اچھی ہو گئیں تو انشاءاللہ معاملہ بھی اچھا ہوگا، انجام بھی اچھا ہوگا، اور اگر یہ گواہیاں ہمارے خلاف ہوئیں تو ہماری عبادات، ہمارے معاملات یقین جانیے ہمیں شاید وہ فائدہ نہ پہنچا سکیں جن فائدوں کے لیے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور باہمی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے کینہ اور حسد کو دور فرمائے، اور ہمارے دلوں سے وہ ساری میل کو دور فرمائے جو میل ہمارے دلوں سے نیکی کی رغبت اور محبت کو چھین لیتی ہے۔ میں آج رخصت ہوتے ہوئے اس موقع پر حافظ یوسف سراج صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ اس مجلس کا اور اس ٹرانسمیشن کا اختتام فرما دیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ، آخری سحری ہے، بہت کچھ رہ گیا ہے، بہت بڑا موقع تھا، لیکن ہم عاجز، بے بس، بے کس رہے۔ اب تو اپنی رحمت سے ہماری کمیاں پوری فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ، جو معاملے ادھورے رہ گئے ہیں تو بہت بڑا سخی ہے، کریم ہے، دینے والا ہے، اپنی رحمت سے کمی پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہماری عبادتیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، قیام قبول فرما۔ یا اللہ، جو وعدے تو نے کر رکھے ہیں رمضان کے حوالے سے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے، سارے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم ان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن اللہ چونکہ تو دینے والا ہے اس لیے عطا فرما۔ یا اللہ، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں پوری فرما۔ اللہ، عید کے موقع پر اللہ سب کو رزق حلال میں سے وافر حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اتنا نصیب فرما کہ آسانی کے ساتھ عید کا دن بھی گزر جائے، زندگی بھی گزر جائے، اور اللہ آخر میں ہم تیری جناب میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر سے ایک رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ، پھر سے ہمیں ایک عید نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔